اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں اور جو پاکستانی پاکستان سے باہر اوورسیز ممالک میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ آج 14 نومبر 2024 کی تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، تھرسڈے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مظالم، انسانی حقوق کی پامالی کی تمام حدیں ماضی کی وہ پار کر دی ہیں موجودہ ملٹری حکومت نے۔ میں یہ موجودہ ملٹری حکومت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ تمام جو حکومتیں ہیں ان پر احکامات، ان پر کیا، حکومتوں پر کیا، صوبائی حکومتوں پر، وفاقی حکومت پر کیا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے ججوں پر ISI اور فوج کا دباؤ، فوج کے جرنیلوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ PK خیبر پختونخوا میں آپ کے علم میں اہم بات لے کر آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ PTM پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک قومی گرینڈ، پشتون قومی گرینڈ امن جرگے کا اعلان کیا تھا کہ ہم 11 اکتوبر کو ہم PK میں پشتون قومی گرینڈ امن جرگہ کریں گے، اور انہوں نے کیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو پشتون تحفظ قومی موومنٹ اور وہاں قبائلی علاقہ جات کے جو مشران ہوتے ہیں مختلف، اور جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے باہر سے آنے والوں کے لیے کیمپنگ شروع کی، کیمپ لگانا شروع کیے۔ پولیس کئی روز تک وہ کیمپوں کو جلاتی رہی، پھر دوبارہ کیمپ PTM کے اور پشتون تمام جو قبائلی علاقہ جات کے ہیں وہ پھر بھی کام کرتے رہے، نئے نئے کیمپ لگاتے رہے۔ 6 اکتوبر، یعنی آپ ذرا غور کیجئے، 11 اکتوبر کو 2024 کے دن تاریخ کو جلسہ ہونا ہے، اور 6 اکتوبر کو گورنمنٹ میاں محمد شہباز شریف کی وفاقی حکومت PTM پر پابندی لگا دیتی ہے، اور جلسے سے 2 دن پہلے، یعنی 9 تاریخ کو 9 تاریخ کو 9، 8، 9، 10، مطلب 1-2 دن پہلے جو جلسے کے انتظامات کی، جلسے کے انعقاد کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ تیاریاں کر رہے تھے وہاں کے پشتون، ان پر رینجرز نے، فوج کی رینجرز نے، پولیس نے گولیاں چلائی، 3 بے گناہ پشتون موقع پر شہید کر دیے گئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ آج مجھے اطلاع ملی ہے، آج کہ ان پشتون شہید پشتون ساتھیوں کے بالکل بے گناہ معصوم جنہیں شہید کیا گیا، ان کے قتل کا مقدمہ PTM کے سربراہ منظور پشتین پر ایک ظالم فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بنا دیا گیا ہے۔ ان کے
منظور پشتین صاحب جو پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ ہیں، ان پر اور ان کے قریبی جو ساتھی ہیں ان پر مقدمہ بنا دیا گیا۔ ایک اور بات کہ جلسے کی جگہ، پورے جلسے کی جگہ جس مشر نے فراہم کی تھی، بزرگ مشر، انہوں نے فری میں جگہ فراہم کی، اس بزرگ مشر کے جنہوں نے جلسہ گاہ کے لیے اجازت دی، ان کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے رشتہ دار گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ظلم نہ کرو۔ کل الزام مت لگانا پشتونوں پر کہ پشتونوں نے بھی علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا، تو پھر شکایت مت کرنا، الزام مت دینا پشتونوں پر۔ اور میں کہتا ہوں فوجی اسٹیبلشمنٹ سے، فوراً منظور پشتین اور ان کے قریبی ساتھیوں پر جو مقدمہ درج کیا ہے اسے واپس لیا جائے، ختم کیا جائے، اور جو اصل 3 شہید جو ہوئے ہیں، زخمی ہوئے، ان کے قاتلوں اور انہیں زخمی کرنے والے جو فوجی اہلکار ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، انہیں گرفتار کیا جائے۔ میں KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے ہمت ہوئی؟ آپ کا فرض ہے کہ آپ جس نے مقدمہ بنایا ہے، جس تھانے نے منظور پشتین اور ان کے ساتھیوں پر، آپ ان کے خلاف فوری ایکشن لیں، ورنہ آپ کو جو ظلم ہو رہا ہے PTM پر، پشتون عوام پر، آپ کو شریک کار سمجھا جائے گا۔ ایکشن لیں آپ۔ کس نے آپ کی وزارت اعلیٰ ہونے کے باوجود آپ کے ایریے میں منظور پشتین پر چھوٹا مقدمہ بنایا ہے؟ نہ کرو فوجی اسٹیبلشمنٹ والوں، میں پہلے بھی 46 سال سے سمجھا رہا ہوں، 46 ایئر سے، آپ نہیں باز آتے۔ اب 24 کو عمران خان کا نومبر کو عمران خان صاحب نے اپیل کی، آپ وہاں پر بھی کیا یہ کریں گے؟ نہ کیجیے، نہ کیجیے، متنفر نہ کیجیے پاکستان سے لوگوں کو، یہ میری اپیل ہے۔ انصاف کیجیے، ظلم مت کر دیجیے۔ بہت بہت شکریہ عنایت۔ میں مذمت کرتا ہوں منظور پشتین اور ان کے قریبی ساتھیوں پر، جن پر انہی کے اپنے شہید ساتھیوں کے قتل کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم۔